پاکستان بالخصوص صوبائی پنجاب میں بٹا مزدوروں کے خرید و فروخت کا سلسلہ کافی پرانا ہے۔ بٹا مزدوروں کے لیے کام کرنے والی این جی او لبریشن فرنٹ کے ایک سروے کے مطابق پورے ملک میں اینٹوں کے تقریباً 20,000 بٹے ہیں، جن میں سے 10,000 سے زائد بٹے پنجاب میں ہیں، جبکہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے مطابق ان کی تعداد 7,000 ہے۔ ان میں سب سے زیادہ بٹے ضلع قصور میں ہیں۔ ان کے علاوہ اکاڑا، ساہیوال، پاک پتن، منڈی بہاؤالدین اور دیگر اضلاع میں بھی بٹے کا کام کر رہے ہیں۔ صرف صوبائی پنجاب میں ان بٹوں پر 23 لاکھ مزدور کام کر رہے ہیں، جو جبری خرید و فروخت کا شکار ہیں۔ بی ایل ایل ایف کی چیئرپرسن کے مطابق یوں تو پورے صوبے کے بٹا مالکان اثر رسوخ والے ہیں، لیکن ضلع قصور میں بٹا مزدوروں پر سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کے بٹا مالکان سیاسی اور قانونی طور پر بھی بڑے طاقتور ہیں۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پورے پنجاب کے بٹا مالکان لاہور کے ایک سینئر وکیل کو صرف اس لیے ماہانہ بنیادوں پر بھاری رقوم ادا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہائی کورٹ میں بٹا مزدوروں کی طرف سے آنے والے کسی بھی ریٹ پٹیشن یا ہائی کورٹ کی طرف سے بٹا مزدوروں کی بازیابی کے آرڈر جاری ہونے کے بارے میں بر وقت آگاہ کرتا رہے۔ مزدوروں کو اپنے شکنجے میں رکھنے کے لیے بٹا مالکان نے ایک مخصوص نظام بنا رکھا ہے۔ غریب مزدوروں کو ایک سے دوسرے بٹے پر فروخت کیا جاتا ہے اور اس دوران مزدوروں پر جعلی قرضے کی رقم بڑھتی رہتی ہے، جو بعد ازاں 50 لاکھ روپے تک بھی چلی جاتی ہے۔ اگر کوئی بٹا مزدور اجرت میں اضافے کا مطالبہ کرے یا مالکان کی زیادتیوں سے تنگ آ کر بھاگنے کی کوشش کرے تو اس پر ایسے مظالم ڈھائے جاتے ہیں جن کے بارے میں سن کر عقل دنگ، دل دہل، جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قصور کے ایک بٹے سے کچھ مزدوروں نے بھاگنے کی کوشش کی تو مالکان نے ان کے خلاف 20 مویشی چوری کرنے کا مقدمہ درج کرا دیا۔ پولیس کی ملی بھگت سے مالکان ان مزدوروں کے خلاف کئی جعلی مقدمات تیار رکھتے ہیں۔ اگر ان کی ایک مقدمے سے جان چھڑائی جائے تو انہیں فوراً دوسرے مقدمے میں دھر لیا جاتا ہے۔ بٹا مزدوروں کی خرید و فروخت دراصل موجودہ دور میں غلامی کی جدید شکل ہے۔ بٹا مالکان جعلی قرضے کا حربہ استعمال کر کے مزدوروں کو اپنی غلامی سے آزاد نہیں ہونے دیتے۔ صوبائی پنجاب میں 10,000 سے زائد اینٹوں کے بٹے ہیں، جہاں کام کرنے والے 23,000 مزدوروں کی نسل در نسل خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ بٹا مزدوروں پر سب سے زیادہ ظلم ضلع قصور میں ہوتا ہے۔ بٹا مالکان کو جیسے ہی کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو مزدوروں کو راتوں رات فروخت کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب ضلع جنگ میں بھی قائم بٹوں پر آج کے جدید دور میں بھی ہزاروں افراد جبری مشقت کا شکار ہیں۔ لیبر ڈپارٹمنٹ جنگ کے اعداد و شمار کے مطابق ضلع بھر میں کل 192 بٹے ہیں، جن پر لگ بھگ 8,500 مزدور کام کرتے ہیں۔ بٹا مالکان پیشگی کی صورت میں 10 سے 50,000 روپے کی یکمشت ادائیگی کے بعد مزدوروں کے پورے خاندان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور ان سے من مرضی کی اجرت پر دن رات کام کروایا جاتا ہے۔ لیبر قومی موومنٹ جنگ کے مطابق جنگ کے بٹوں میں اب بھی مزدوروں کو حکومت کی 1,000 اینٹ کے بدلے مقرر کردہ اجرت نہیں دی جا رہی۔ شہر کے قریبی بٹوں پر مالکان 740 جبکہ دیہی بٹوں پر 680 روپے مزدوری دے رہے ہیں۔ چونکہ مزدوروں کی اجرت اتنی کم ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے اخراجات بھی پورے نہیں کر پاتے، اس لیے کسی بھی غمی یا خوشی کے موقع پر انہیں مالک سے پیشگی لینی پڑتی ہے، جو ساری زندگی کے لیے ان کے گلے کا طوق بن جاتی ہے۔ یہ طوق نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے۔ بٹا مالکان کے لیے مزدوروں کی خرید و فروخت ایک منافع بخش کاروبار ہے، کیونکہ غلامی کی حیثیت رکھنے والے ان مزدوروں سے مرضی کی اجرت پہ مرضی کا کام لیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ انسانی حقوق کے آسٹریلوی ادارے واک فری فاؤنڈیشن کے مطابق دنیا بھر میں 3 کروڑ افراد جدید قسم کی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کی کل تعداد کے حساب سے پاکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ میڈیا اور حکومت وقت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ اس جدید دور میں انسانوں کی خرید و فروخت کا یہ سلسلہ بند کیا جا سکے اور بٹا مالکان کے ظلم و جبر سے ان بے بس مزدوروں کی جان چھڑائی جا سکے۔
دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔